بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر شارٹ میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجیے. ہمارا نمبر اسکرین پر ڈسپلے کر دیا گیا ہے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. ایک اور چینل ہم نے شروع کیا ہے نور ٹی وی چینل 2، جہاں خطبات حرم اور حرم کی نمازیں یا تراویح کی نماز آپ حرم کی وہاں دیکھ سکیں گے. اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے. اور نور ٹی وی چینل آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کیا کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتایا بھی کریں، تاکہ ہم آپ کے جو خیالات ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. بہرحال امریکہ سے سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ہمارا بات کر رہی ہوں امریکہ سے. مجھے آپ کے چینل سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں اسی طرح سیکھنے کا موقع ملتا رہے. آمین. میرا آپ سے ایک سوال تھا. یہ جاننا چاہتی تھی کہ روزے کی نیت ہمیں زبان سے ادا کرنا چاہیے تو کن الفاظ سے ادا کرنی چاہیے؟ اوکے. پلیز اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیے اور انشاءاللہ گاہے بگاہے میں آپ کو کچھ اور سوالات کے ساتھ بھی زحمت دیتی رہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ امریکہ کے تمام مسلمانوں کو اور ہر اس شخص کو جو اس روئے زمین پر اس وقت بس رہا ہے امن سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ ہر شخص خائف ہے. ہمارا صاحبہ آپ کا خوبصورت سوال ہے، بہت چھوٹا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بر صغیر میں روزے اور نماز کی نیت کو جب تک کہ زبان سے نہیں ادا کر لیا جاتا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری عبادت میں کوئی نہ کوئی خلل یا کمی رہی ہے. اور اس کی اصل میں چونکہ ہمیں عادت ہو چکی ہے اور ہر کیلنڈر پر، ہر اشتہار پر دعائیں یا نیت کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر ہر سال یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں. اس سلسلے میں بہت سی ویڈیوز ہیں اور ایسی کمیونیکیشن بھی ہم نے ریکارڈ کر کے آپ کے لیے انہیں یہاں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہیں، جو کہ باقاعدہ طور پر میں نے فون پر لوگوں سے پوچھا جو اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ زبان سے نیت کرنی چاہیے. ان ویڈیوز کو ضرور آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. بالنسبة لفضيلة الشيخ تقول مصعب للتلفظ بالنية في صيام الفريضة. مصعب جس طریقے سے ہمارا صاحبہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں، ایک خاتون ہی سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھ رہی ہیں کہ تلفظ بالنیہ، نیت کو زبان سے ادا کرنا روزے کا، اس کا کیا حکم ہے؟ صلاة التطوع هل يجوز ذلك؟ یا نفلی نمازیں جیسے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل پڑھا جاتا ہے. التلفظ بالنية نعم، تلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة. شیخ فرما رہے ہیں تلفظ بالنیہ بجمیع العبادات بدعہ. تمام عبادات میں زبان سے نیت پڑھنا بدعت ہے. فلا يقول الإنسان عند الوضوء اللهم إني نويت أن أتوضأ. ایک آدمی کو جب وضو کر رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں. ولا عند الصلاة نويت أن أصلي. نہ ہی نماز پڑھتے وقت اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نماز کی نیت کر رہا ہوں. 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا منہ میرا کعبے کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. یا تراویح آج کل کے ایام میں تراویح کی یہ کہنا کہ میں 2 رکعت نماز تراویح نفل، یا مجھے تو آتی بھی نہیں ہے، بہرحال یہ جو نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
ولا عند الصدقة نويت أن تصدق. نہ ہی صدقہ دیتے وقت یہ کہنا چاہیے کہ میں نیت کر رہا ہوں اس صدقے کو دینے کی. ولا عند الصيام نويت أن أصوم. نہ ہی روزہ رکھتے وقت یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ولا عند الحج نويت أن أحج. نہ ہی حج کرتے وقت یہ کہنا چاہیے نویت ان حج کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلفظ بالنیہ بجمیع العبادات، زبان سے نیت کا پڑھنا یا اقرار کرنا تمام عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ولماذا تتلفظ بالنية؟ اور کیوں کیا جاتا ہے یہ زبان سے اقرار جو آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یا آپ کیوں نیت زبان سے کرنا چاہتے ہیں؟ أليس النية محلها القلب؟ کیا نیت کی جگہ دل نہیں ہے؟ یہاں کیا دل کے ارادے کا نام نیت نہیں ہے؟ أليس الله؟ جواب دینے نے جو سوال کر رہا ہے اس نے کہا بلا. جب شیخ نے کہا کہ کیا دل جگہ نہیں ہے نیت کی تو اس نے کہا بلا. ہاں شیخ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دل ہی میں نیت ہوتی ہے. الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ اس کے نفس میں کیا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. يقول هذا فالله عالم بالنية، كيف تعلم ربك بأنك ناوي؟ اللہ رب العالمین جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی نیت سے بخوبی واقف ہے. آپ کس منہ سے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں تیرے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ نماز یہ روزہ تیرے ہی لیے پڑھ رہا ہوں؟ قد يقول أقول هذا لإظهار الإخلاص لله. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اخلاص پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت میں مزید خلوص اور اخلاص میں عبادت کر سکوں. فنقول الإخلاص محله القلب. محلها قلب، اخلاص ہم اس کے لیے یہ کہیں گے کہ اخلاص کی جو جگہ ہے، جو مقام ہے وہ بھی قلب ہے، وہ بھی دل ہی میں ہوتا ہے. محله القلب. شیخ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمیع العبادات، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تلفظ سے نیت کرنا کہ میں یہ کر رہی ہوں یہ کر رہا ہوں یہ بدعت ہے. اور یہ جو الفاظ آپ نے سنے ہوں گے یا ٹی وی چینلز پر آج کل پاکستان کا ہر ٹی وی چینل ان کو نشر بھی کرتا ہے فجر سے پہلے، بالصوم غد نویت من شہر رمضان. اب یہ اہل تشیع کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب فلانے کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ باقاعدہ طور پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کن الفاظ سے آپ نیت کریں. بالصوم غد نویت من شہر رمضان. غدن کا جو لفظ ہے ہمارا صاحبہ وہ آنے والے کل کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور جب عربی کی تاریخ یا چاند کی تاریخ ثابت ہوتی ہے تو 30 شوال مکمل ہوئے اور ہم نے جمعرات کو چاند دیکھا مکہ مکرمہ میں یا سعودی عرب میں. جمعرات کی رات کو، جمعے کے دن پہلا روزہ رہا ہمارا، تو ہم نے جب چاند دیکھا مغرب کے بعد تبھی سے پہلی تاریخ پہلی رمضان شامل ہو گئی. پہلی رمضان کو اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ آج پہلا روزہ ہو چکا ہے. پہلی تاریخ مغرب کے بعد سے ہی، جس طریقے سے 12 بجے کے بعد انگلش تاریخ منتقل ہوتی ہے، اسی طریقے سے چاند دیکھنے کے بعد عربی کی تاریخ بھی منتقل ہوتی ہے. تو پہلی تاریخ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلا رمضان داخل ہو گیا اور آپ پہلے رمضان کو فجر کے وقت یہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد جس طریقے سے ہمارے یہاں رواج ہے وہ کیا جاتا ہے کہ بالصوم غدن، میں آنے والے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں اس رمضان کے. تو ہم دراصل عملی طور پر یہ جو زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آنے والے کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں.
ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسی دن کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، تو ان الفاظ کی ادائیگی سے یا عربی زبان کے ماہرین اگر تھوڑی بہت بھی عربی کا علم رکھتے ہوں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو غدن کا لفظ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم ہر روز یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر روز روزے کی نیت غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، الا یہ کہ ہم روزانہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں۔ اور بدعتیوں نے جب ہم نے اعتراض کیا تو انہوں نے اس کو بھی چینج کر دیا ہے، غدن کو الیوم کر دیا ہے کہ بالصومی الیوم، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ جب یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں ہیں بقول آپ کے، تو یہ اختیار تبدیل کرنے کا آپ کو کس نے دیا؟ اور عام طور پر جب ہمارے پاس کوئی پوسٹر آتا ہے یا اس طرح کی دعائیں آتی ہیں تو ہم یہ عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ بالصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جناب کہیں قرآن میں ضرور ہوگی، اور حافظ اگر قرآن کریم کا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہوگی۔ اور جو محدثین ہیں آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ یہ نہ تو قرآن میں موجود ہے یہ عربی کے الفاظ جو ہر پوسٹر پہ آپ دیکھتے ہیں، یا نہ ہی کسی حدیث میں موجود ہیں، یہ بلکہ لوگوں نے خود گھڑ کر بنا کر آپ کے لیے، تاکہ آپ بدعت کو شریک ہو جائیں اس میں اور شیطان خوش ہو جائے، آپ کو پوسٹر کے ذریعے اور ہمیں باقاعدہ طور پر ہمارے گھٹیوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جناب جب تک کہ آپ یہ الفاظ نہیں پڑھ لیں گے تب تک کہ آپ کے روزے ہی نہیں ہوں گے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بدعت ہے، اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب روزہ رکھنے کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اس کو زبان سے کہنا بدعت ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور نیت کب کرنی چاہیے اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں وہ مسئلہ بھی سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کہ اس لیے کہ آپ اور ہم صحیح طور پر نیت کس وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون